علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے ایک شیخ صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کا علی علیہ السلام کو مولا کہنا رافضی عقائد کو ہوا دینے کے مترادف ہے، آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ میرا موقف یہ ہے کہ ان شیخ صاحب کو تھوڑی سی دنیا کی ہوا لگوائیں، ان کو بتائیں کہ دنیا اب چینج ہو چکی ہے. دنیا میں آج کل ایک نعرہ عام ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب زمانے گزر گئے کہ جب آپ نے اپنی بے زبان عوام کو اپنی فرسودہ قصے کہانیوں میں بٹھا کے رکھا ہوا تھا. یہ مجھے پتہ ہے جس کی بات کر رہے ہیں. یہ اتنے فرقہ باز لوگ ہیں، اپنے فرقے کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں ہم نے کیا ہے، اور دوسرے فرقے کو نیچا کرنے کے لیے قرآن کی آیت یا بخاری مسلم کی حدیث بھی وہ کہتے ہیں چھپا دو، اس سے فلاں کو تقویت ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ علماء یہود کا کردار ہے. علماء یہود بھی یہی کرتے تھے، جہاں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز آتی تھی ہاتھ رکھ لیتے تھے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے، کچھ کو چھوڑتے تھے. یہ بھی یہی کرتے ہیں. ان کا سارا زور اپنے فرقے کو بچانے کے لیے ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اولو العلم قائما بالقسط بنے، اہل علم انصاف پہ کھڑے ہوئے. انصاف کے بارے میں قرآن میں جہاں جہاں آیات آتی ہیں تو یہی بات آتی ہے نا کہ چاہے تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، تم اولو العلم قائما بالقسط بنو. یہی ہے نا. تو اس میں یہ امپلائڈ ہے اپنے فرقے کے خلاف بھی گواہی دینی پڑتی ہے. یہ نہ کہو کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، حدیث متواتر چاہیے ہماری کتاب میں بھی آتی ہے، چونکہ اسے فلاں فرقے کو تقویت ملتی ہے اس لیے ہم اس حدیث کو بیان ہی نہیں کریں گے. یہ بات ہرگز نہ کرو، یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں پبلکلی یہ لوگ لے کے آتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پھر خود ان کی بدنامی بھی بنتی ہے. جب یہ باتیں کرتے ہیں نا تو اب سننے والے کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ تو پورا تماشا ہی لگایا ہوا ہے انہوں نے دین کے ساتھ، یہ تو لوگوں کو دین نہیں بتا رہے ہیں، یہ فرقہ بتا رہے ہیں. تو ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا اس کے اوپر کلپ بھی آ چکا تھا. ہم ہر وہ بات بیان کریں گے جس سے کتاب و سنت کو تقویت ہوگی، کسی بھی فرقے کی پرواہ کیے بغیر. کل کو تو کوئی یہ کہے گا کہ آپ جو ہے نا یہ حدیث بیان نہ کرو صحیح مسلم کی کہ ام سلمہ نے ایک کرتا نکالا کالے کلر کا کہ سروانی تیالسی جبہ نبی علیہ السلام کا، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. اگر یہ کرو گے تو بریلویوں کو تقویت ہو جائے گی، وہ تبرکات کا بڑا ادب کرتے ہیں، یہ کہیں گے نا. تو آپ کوئی بھی چیز بیان کریں کسی کو تقویت ہو رہی ہوتی ہے. کل کو لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آپ مسلم شریف کی یہ حدیث بیان نہ کرو کہ نبی علیہ السلام فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. یہ حدیث بیان نہ کرو. لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں کی پوجا شروع کر دیں گے، یہ تو مزارات کو تقویت مل جائے گی. یہ بھی تو کہیں گے نا وہ یہ حدیث نہ بیان کرو. کل کو یہ بھی کہیں گے یہ بخاری مسلم کی یہ حدیث بھی نہ بیان کرو. جب مردے کو آپ دفنا کے جاتے ہیں تو مردہ جانے والوں کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں. تو اس طرح تو لوگ کہیں گے واقعی یار مردے سنتے ہیں تو لوگ تو یہ عقیدہ رکھ لیں گے سمائے موتا کا، یہ حدیث بھی بیان نہ کرو. ٹھیک ہوگا جی. کل کو قرآن پاک کی وہ آیات جن سے نبی علیہ السلام کی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ثابت ہوتی ہیں وہ کہیں گے آپ یہ آیات بیان نہ کریں، اس سے تو بریلویوں والے عقیدے نکلنے شروع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے بریلویوں کو لوگ پٹی پڑھانا شروع کر دیں، آپ کل انما انا بشر مثلکم، یہ آیات نہ پڑھیں، اس سے تو اہل حدیث کو تقویت ہونا شروع ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ دین کس کے ساتھ کھڑا ہے. یا آپ پھر کہہ دیں کہ دین آپ کے گھر کی لونڈی ہے، نعوذ باللہ. اولو العلم قائما بالقسط نہیں بن رہے. یہ تو قرآن میں آیا ہے ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین، بے شک نبی علیہ السلام کا مولا ہے اللہ، جبریل اور فرشتے اور تمام اہل ایمان. ٹھیک ہے. اور ویسے ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو مولا والے سے تکلیف ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جب آپ دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا پڑھتے ہیں نا، اچھا پھر ان کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ مولا سے کوئی مشکل کشا تو مراد نہیں لے رہا ہوتا، نبی علیہ السلام کو محبوب آقا لے رہے ہوتے ہیں. پھر صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. تو سیدنا کہہ دیا، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال. یہ ان کی ایک نیگیٹو سوچ ہے. اور دوسری طرف یہ اپنے فرقے کے ماشاءاللہ اتنے بڑے گول کیپر ہیں یہ حضرت صاحب جو ہیں. ان کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال، یہ سعودی عرب میں کوئی عرب شیخوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، یہ نیشنلٹی لے کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے اپنے فرقے کی فرقہ حنفیہ دیوبندیہ، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں.
دو چار بندے ہی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے, تو میگا فون میں بات کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ ان کے درس میں گیا, یعنی وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے, میں بات کر رہا ہوں 2007 کی, جب حج کے لیے گیا تو میں اس وقت ٹرانزیشن پیریڈ میں تھا. تو یہ بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں جی احمد صاحب بریلوی صاحب نے تعریف کر دی ہے قرآن میں, یہ جو آیت ہے نا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک کتاب آ گئی. اس میں نور سے مراد احمد صاحب بریلوی صاحب کی تفسیر جو ہے نا, ان کے خلیفہ کی, نعیم الدین مراد آبادی کی, کنز الایمان کی جو خزائن العرفان لکھی گئی, اس میں انہوں نے لکھا ہے یہاں نور سے مراد جو ہے وہ نبی علیہ السلام ہے. حالانکہ نشر الطیب کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب خود کہتے ہیں کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے, اس بیچارے کو نہیں پتا. وہ وہاں بیٹھ کے صرف شیعہ اور بریلویوں کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے, یا اہل حدیث کے بارے میں, دیوبند کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتا, اور وہ ان باتوں میں ان کو ٹانٹ کر رہا. اچھا, اس کو نہیں یہ پتا کہ اسلام کی پہلی تفسیر جو ہے تفسیر تبری ہے, ابن جریر تبری, المتوفا 310 ہجری, امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں آلموسٹ. اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اکثر چیزیں انہی سے ہی چھاپا ماری ہوئی ہیں. انہوں نے بھی اس آیت میں لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کا نور ہدایت ہے. تو یہ پھر احمد بریلوی صاحب نے کون سی تعریف کر دی ہے نور کہہ کے. حتیٰ کہ جو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں موجود ہے, مسند احمد اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے, مشکات میں موجود ہے. شیخ البانی, شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں نے صحیح کہا ہے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اہل حدیثوں کو بھی یقین آ جائے, باقیوں کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں, ان کے لیے تو کتاب میں آنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ترمذی میں آ گئی ہے اور مسند احمد میں, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی, آپ فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی آپ کو یہ آپ کی والدہ کو پیدائش کے وقت دکھایا گیا کہ آپ سے جو بچہ ہوگا اس کی حکومت بالآخر رومن امپائر کے اوپر بھی حاوی ہو جائے گی, شام کے محلات. اگرچہ وہ محلات جا کے حضرت عمر کے دور میں جا کے ہوا ہے, لیکن یعنی اللہ نے فیصلہ تو کر دیا تھا نا. اس حدیث کو بھی نقل کر کے اشرف تھانوی صاحب نشر الطیب میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نور ہے, نور ہدایت. قرآن میں نہیں ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. نبی علیہ السلام ایسا سورج ہے جو چمکا دینے والا ہے, لیکن وہ وہاں بیٹھ کے نا ہمیشہ اینٹی شیعہ, اینٹی اہل حدیث اور اینٹی بریلویت باتیں کرتا ہے, اینٹی دیوبندیت نہ. تو پھر اس کی جب ہم کلاس لیتے ہیں, اور پھر اس نے تو یہاں تک جھوٹ بولا, اس نے احمد صاحب بریلوی صاحب کے اوپر بہتان لگایا کہ انہوں نے شعر کہا ہے کہ وہی خدا جو تھا مستوی, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. اور یہ انہوں نے کہا کہ احمد صاحب بریلوی نے یہ شعر کہا ہے. میں اس کو اور اس کی پوری ذریت کو جو پاکستان میں بیٹھی بھی اس کے کلپ چڑھا رہی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, دکھاؤ احمد صاحب بریلوی نے کہاں یہ شعر کہا ہے. اس شعر کے اوپر تو اہل حدیث جو ہے مناظرہ ہار چکے ہوئے ہیں شوکت سیالوی صاحب سے. وہ لال رومال والے کے بڑے بھائی کا مناظرہ ہوا تھا 2004 میں, اس نے کہا شاہ جی مناظرہ ختم, اے شعر کاٹ دو احمد صاحب بریلوی صاحب کی کتاب میں سے, ہم اہل حدیث ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ تو کفری شعر ہے. اور معذرت کے ساتھ میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یہ شعر بیان کرتے رہے, ان کے وہ منتخب نصاب میں ریکارڈڈ ہے. میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب کو 2008 میں ملنے کے لیے گیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کہاں سے بیان کر دیا؟ وہ کہتے ہیں یار وہ میں نے والا بریلویہ کتاب جو ہے نا احسان اللہ ظہیر سے. اور میں کہا سر احسان اللہ ظہیر صاحب نو چھڈو, ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے کہا انہوں نے یہ بات کہیں نہیں لکھی ہے. کہتے ہیں اچھا یار مجھے تو پتہ نہیں, میں اختلافی مسائل میں امی ہوں. پھر میں نے ان کو بتایا کہ جن کے آپ طرفدار بنے ہوئے نا اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے, میں نے کہا ان کا تو وہ کلمے والا معاملہ بھی ہے, وہ میرا کلپ دیکھ لیں, HD کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا ہے. اللہ کے فضل سے ان کی مہربانیوں سے ریکارڈ ہوا ہے. یہ اگر بار بار نہ رٹ لگاتے خواب ہے خواب ہے خواب ہے, تو میں ان کو HD کیمرے میں نہ دکھاتا کہ آپ بھی اٹھ جائیں اس خواب سے, وہ بیداری ہے. اب اس کے نیچے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ جی جناب اب تو آپ رجوع کریں, یہ تو بیداری بھی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ہمیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام علماء کو, جب میں اعتراضات کرتا ہوں تو یہ سب سے پہلے مان لیتے ہیں کہ واقعی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, اگرچہ اس کا جواب دیتے ہیں بعد میں. یار اللہ کا شکر, اگر یہ انکار ہی کر دیں
تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے. لیکن یہ ان کی شرافت نہ سمجھیے گا, یہ انکار اس لیے نہیں کرتے کہ اب دنیا نے اپنے خزانے اگل دیے ہیں. انکار کیسے کریں گے؟ ایچ ڈی کیمرے میں آ جائے گا. تو ہمارے ساتھ یہ بڑی نیکی کر رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اور یہ حقیقت بات ہے, یہ عقاب یا یہ چیلیں اونچی اسی وقت اڑتی ہیں جب مخالف سمت میں ہوا ہے, کیونکہ آپ نے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا. اگر آپ کی سمت میں ہی ہوا چل رہی ہو نا تو پھر تو آپ اونچے نہیں ہوں گے. سامنے سے آئے گی وہ ہلکا سا پار ایسے کرتی ہے, اوپر کیا کرتے, تو یہ ایک کلپ چڑھاتے ہیں ہم, یوں اوپر اڑتے ہیں پھر اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ہم خود نہیں اڑتے ہیں, وہ ہمارے خود ہی کلپ لوگ جوڑ جوڑ کے تو اونچے اونچے اڑانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو ہم تو صرف سچائی بیان کرتے ہیں, جو صحیح بات ہے نا وہ پبلک کو بتائی جائے. ٹھیک ہوگا جی. میرا خیال ہے ابھی ہم ایک وقفہ کر لیں جی. کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ 11:30, یعنی 2.25 گھنٹے آلموسٹ ہو چکے ہیں. تو ایک وقفہ کرتے ہیں جی, انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ٹھیک ہوگا جی. بسم اللہ.